السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ کے آپ لوگ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میری ویڈیو کس بارے میں ہے۔ تو آج کچھ خاص تو نئی ویڈیو میں نے بنائی، لیکن آج میں آٹا گوندھ کے تو روٹیاں بنانے جا رہی ہوں۔ تو آج میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی کہ جس طرح مختلف لوگ مختلف طریقوں سے زندگی گزارتے ہیں، تو اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ تو کتنی مشکلات ہوتی ہیں زندگی میں اور کتنی آسانیاں ہوتی ہیں، یہی میں دکھانا چاہ رہی تھی آپ لوگ کو۔ بس یہی ہے کہ میں بس آج جو لنچ میں سالن بناتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ روٹیاں بھی بنانی ہوتی ہے، تو میں آٹا وغیرہ گوندھ کے تو روٹیاں اوپر چھت پہ جا کے تو توی، پنجابی میں اسے توی بولتے ہیں، ایک بڑا چولہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک بڑا سا توا رکھ کے تو نیچے پرالی جلا کے نا، تو اس سے اس کے اوپر روٹیاں بنائی جاتی ہیں، تو اس کو توی بولتے ہیں۔ پنجابی میں ایک چھوٹا توا ہوتا ہے، اس کو تو وہ پھر چولہے کے اوپر ہی سیٹ آ جاتا ہے، لیکن یہ جو بڑا توا ہوتا ہے نا، یہ چولہے کے اوپر سیٹ نہیں آتا، اس کے لیے اسپیشل ایک چولہا بنایا جاتا ہے۔ تو گاؤں میں، تو پنجاب میں اور گاؤں میں خاص کر گھروں میں ایک بڑا چولہا ضرور موجود ہوتا ہے، کیونکہ فیملی کے افراد زیادہ ہوتے ہیں اور ایک ایک کر کے جو روٹیاں بنانی ہوتی ہیں نا، بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دو دو تین تین کر کے جلدی جلدی روٹیاں بنا کے تو فارغ ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر اور بھی بہت سارے کام کرنے ہوتے، تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے روٹیاں بنانے میں بچت بھی ہوتی ہے، گیس کی بھی بچت ہوتی ہے، اور پھر لکڑیوں کی بھی، لکڑیاں تو ہم لوگ جلاتے ہی نہیں ہیں۔ تو جو ہے نا چاولوں کی جو پرالی ہوتی ہے، اس کو جلا کے تو اس کے اوپر جو ہے نا روٹیاں پکائی جاتی ہے اور بڑی جلدی پک جاتی ہے۔ آگے میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی، ابھی تو میں آٹا گوندھ رہی ہوں۔ تو سردیوں کا موسم ہوتا ہے نا، تو آٹا بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے اور روٹیاں جو پکانی ہوتی ہیں نا، وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے، لیکن آج کل موسم بہت اچھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے نا ابھی جو میں نے آٹا گوندا ہے نا، تو اتنی دیر نہیں ہوئی، ابھی میں ساتھ ہی اس کو آٹا گوندھ کے تو اوپر روٹیاں پکانے کے لیے چھت پہ لے جاؤں گی، کیونکہ پہلے جب سردی کا موسم ہوتا تھا نا، تو اس کو آٹا گوندھ کے رکھ دیتے تھے پیڑے بنا کے، تو جب وہ تھوڑے سے ڈھیلے ہو جاتے تھے تب ان کو بیل کے ان کی روٹیاں بنتی تھی۔ لیکن اب ماشاءاللہ سے موسم بہت زیادہ اچھا ہو گیا، پہلے سے سردی بھی بہت کم ہو گئی ہے، اور گرمیوں میں جو روٹی بنانا ہے نا، وہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ میری امی روٹیاں بناتی ہیں تو وہ شوگر کی مریض ہے، تو ان کو جب وہ روٹیاں بناتی ہیں نا، تو وہ بیل کے بناتی ہیں، ان سے نا زیادہ وہ بڑی نہیں کی جاتی، تو ان کے بازو وغیرہ میں درد ہوتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں شوگر کے مریضوں کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوتا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میری امی کو زندگی صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ تو لیکن یہ میں بھی روٹیاں بنا لیتی ہوں، تو میری امی بھی کبھی کبھی بنا لیتی ہیں، ان کی میں ساتھ ساتھ ہیلپ کر دیتی ہوتی ہوں۔ ویسے تو ہماری طرف یہاں پہ پنجاب میں گھروں میں رواج ہے کہ جو گھر کا جو کھانا وغیرہ، چولہا وغیرہ یا تو امی کے سپرد ہوتا ہے، یا پھر امی کے بعد جب گھر میں بھابیاں وغیرہ آتی ہیں، تو گھر کی بڑی بھابی جو ہوتی ہے اس کے وہ کھانا پکانا اور سارا اس کے ذمے ہوتا ہے۔ لیکن ہماری جو فیملی ہے نا، ادھر سیپریٹ کا کوئی رواج نہیں ہے، بھی مطلب شادی شدہ جوڑا جو ہوگا تو وہ کچھ ٹائم بعد الگ رہنے لگے، یہاں پہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سب لوگ اکٹھے مل جل کے رہتے ہیں، تو کھانا بھی ایک ہی جگہ پہ بنتا ہے، جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی ماشاءاللہ سے ہم نے توی لگائی ہوئی تھی، اس کے اوپر جتنی مرضی روٹیاں بنا لے، ایک ٹائم میں 3 4 روٹیاں بھی بن جاتی ہیں۔ اور یہ جو پرالی ہے، یہ تو گیس سے بھی زیادہ اچھا کام دیتی ہے، تو گاؤں سے لے آتے ہیں، تو گاؤں ہمارا پاس ہی ہے، تو وہاں سے پرالی منگوا لیتے ہیں ہم۔ تقریباً جب اس کا موسم آتا ہے نا، تو کافی ساری منگوا کے رکھ لیتے چھت کے اوپر، تو وہ پھر استعمال ہوتی رہتی ہے، ایک سیزن نکل جاتا ہے، 6 ماہ آسانی سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر نا روٹیاں بنانا بہت آسان ہو جاتی، گرمی سردی میں یہی ہے نا، گرمی میں اتنا ہی زیادہ ہیٹ کے اوپر بیٹھ کے روٹیاں بنائی جاتی ہے، اور سردی میں بھی ایک ایک کر کے بنانا، آٹا بہت سخت ہوتا ہے، تو روٹیاں بنانی بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو کام آسان لگے وہی کرنا چاہیے۔ ویسے تو آپ لوگوں کو دیکھ کے بڑی حیرانی ہو رہی ہے، لیکن عام طور پر گاؤں میں یہی چلتا ہے، سب لوگ یہی اپنی جو ہوتی ہے نا پرالی اکٹھی کر کے رکھ لیتے ہیں، تو اس کے اوپر ہی روٹیاں وغیرہ بنائی جاتی ہے، تو ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، تو زمین سے آ جاتی ہے، تو اس کے اوپر ہم لوگ روٹیاں صبح کے تو جو پراٹھے ہیں وہ چولہے کے اوپر ہی بنتے، اور دوپہر کا اور رات کا جو ہوتا ہے نا، وہ ہم لوگ اسی بڑے توے کے اوپر ہی روٹیاں بناتے ہیں، اسے پٹھانی توا بھی کہتے ہیں۔
اور پشاور کے علاقے میں نا اسے پٹھانی توا کہتے ہیں، اور ہمارے علاقے میں اسے بڑا توا یا توی بولتے۔ اپنی اپنی زبان ہوتی ہے اور ہر علاقے میں چیزوں کے مختلف نام ہیں، جیسے ہمارے یہاں تو اسے توی بولتے۔ تو یہ میں روٹیاں بنا بنا کے ڈال لی، تو میری جو سسٹر ہے ساتھ ساتھ ان کو سیک بھی رہی تھی۔ تو یہ دیکھ کے آسانی کے ساتھ ہی روٹیاں پک رہی ہیں۔ تو میں نے 3-4 روٹیاں بنائی تھی، پھر باقی میری امی نے بنائی۔ تو اسی طریقے سے مل جل کے ہم لوگ 5-10 منٹ میں روٹیاں بنا کے تو فارغ ہو جاتے۔ اسی طرح مل جل کر کام آسان ہو جاتا ہے، نہیں تو اگر ویسے بناتی تو 20-22 روٹیاں بنانے میں خاصا ٹائم لگ جانا تھا۔ گاؤں میں تو رواج ہے کہ صبح کے ٹائم 11 بجے ناشتہ کرتے ہیں، شام کو 5 بجے کھانا وغیرہ کھا کے تو 6-7 بجے لوگ سو جاتے ہیں۔ تو ہماری بھی تقریباً یہی روٹین ہے، تو لیکن ہم لوگوں کو جو ہے نا اسکول کالج وغیرہ جانا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم لوگ صبح ناشتہ کرتے ہیں اور دوپہر کو جو ہے نا اسکول کالج میں کچھ کھا پی لیتے ہیں، تو پھر شام کو ہم لوگ کھانا کھا کے تو پھر 8 بجے ہم لوگ سو جاتے ہیں۔ تو یہ ابھی تو ہم لوگوں نے جلدی روٹیاں بنا لی تھی کیونکہ مہمان بھی آ گئے ہوئے تھے، تو اس لیے نا ان کو بھی کھانا دینا تھا۔ تو امی نے بولا کہ اب لوگ ان کے لیے کھانا بنانا ہے، تو ان کے لیے جلدی جلدی سے روٹیاں بنا لے، تو پھر ان کو بھی دیں کھانا۔ تو ایسے مہمانوں کی مہمان نوازی بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر گاؤں وغیرہ میں تو مہمان آتے جاتے ہی رہتے ہیں، تو اگر مطلب کسی کے کھانے وغیرہ کا ٹائم ہو تو وہ ساتھ شامل ہو جاتے، اتنا زیادہ اہتمام کرتے بھی ہیں اور نہیں بھی کرتے۔ تو یہ ایک طریقے کا اپنا ہی مطلب ہوتا ہے، کوئی کہیں سے اگر ہم سائے سے کوئی عورت بھی آ گئی تو اس نے کھانا کھانا ہے تو وہ ساتھ ہی بیٹھ جائے گی۔ ہم لوگ کے تو یہی تقریباً یہی رواج ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی اچھی روٹی بنی ہے توی کے اوپر، پہلے توی کے اوپر روٹی ڈال کے نا تو اسے تھوڑا سا پکا لیتے، دونوں سائڈ سے نا تھوڑی تھوڑی روٹی پک جاتی ہے، تو اسے نا سیکے کے اوپر لگا کے نا اسے سیکا بولتے ہیں، تو اسے نیچے کریں گے آگ کے اوپر، تو یہ نا تھوڑی سی سیک جائے گی روٹی اور اسے میں باہر نکال لوں گی۔ یہ دیکھیں تو پھر اب اس کے دوسری سائڈ سے میرے ہاتھ نہیں آ رہی روٹی نا، مجھے ہاتھ لگانا ہی پڑ گیا اس کو۔ تو یہ اس کے دوسری سائڈ سے اس کو سیک کے یہ دیکھیں کیسے پھول رہی ہے۔ ابھی میری روٹی اتنی پھولی نہیں تھی، مجھے پتہ، میں ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا رہی تھی تو مجھے نا اتنی صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ دیکھیں، نہیں تو نا اگر اس پہ نیچے آگ پہ تھوڑی تھوڑی سیکے نا روٹیاں تو پھول کی اتنی بڑی بڑی ہو جاتی ہیں، تو وہ ایسے لگتی ہے جیسے وہ ٹی وی میں دکھاتے ہیں نا روٹی پھولی پھولی اتنی بڑی۔ تو یہ بغیر کسی آٹے کے، کیونکہ یہ گھر کا آٹا ہے، تو گندم ہماری اپنی زمین کی ہوتی ہے، تو یہ بہت زیادہ مطلب اچھا آٹا ہوتا ہے، ہم لوگ تھیلے کا آٹا استعمال نہیں کرتے، تو یہ اتنی بڑی بڑی روٹیاں بن جاتی تھی۔ میرے سے اتنی اب اچھی نہیں بنتی، لیکن میری امی بہت زیادہ اچھی بناتی ہے، تو ان کی روٹیاں پھول پھول کے اتنی بڑی ہو جاتی۔ میں کوشش تو کرتی، یہ والی روٹی میری بہت اچھی بنی تھی۔ تو پہلی تھوڑی سی خراب ہو جاتی، دوسری تیسری اور پھر آگے چلتی جاتی، ٹھیک ہو جاتی ہے روٹیاں میری۔ یہاں پر ہی 1-2 روٹیاں بنا کے تو ہم لوگ نا اس کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے تو ساتھ ہی یہاں پہ پرندوں کو ڈال دیتے، پانی بھی رکھا ہوا ہے اوپر، کیونکہ اب تو موسم آ گیا ہے گرمی کا، مطلب موسم بہت اچھا ہو گیا نا، گرمی ہے نا بہت زیادہ سردی ہے، تو اس لیے پرندے بھی آتے ہیں پانی پینے کے لیے۔ اور یہاں پہ ہماری چھت پہ 3-4 بلی ہیں، تو وہ بھی پانی اسی طریقے سے پیتی ہیں جس طرح پرندے پیتے ہیں۔ تو میں نے کتنی دفعہ ان کو دیکھا پانی پیتے، وہی میں دیکھ کے سوچ رہی تھی کہ سب جانوروں کو، پرندوں کو، بلیوں کو، سب کو پیاس لگتی ہے، تو اپنی طرف سے تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ چھت کے اوپر نا چھوٹی چھوٹی جو کنڈیاں ہوتی ہیں نا تو ان کے اندر پانی ڈال کے بالٹیوں کے اندر مختلف جگہوں پہ رکھ دیتے ہیں، کہیں سے پرندے پانی پیتے ہیں، کہیں سے بلیاں پانی پیتی ہیں، تو اس طریقے سے نا تو اگر مطلب موسم بدل جاتا ہے نا تو پھر پرندے پانی کی تلاش میں بھی نکلتے ہیں، تو دانہ وغیرہ بھی ڈال کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ویسے تو بڑے ثواب کا کام ہے، سب لوگ کو ہی رکھنا چاہیے۔ تو ہم لوگ تو یہ روٹیاں بھی جب بناتے ہیں نا چھت کے اوپر تو 1-2 روٹیاں جو ہے نا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے تو ساتھ میں وہ بھی ڈال دیتے ہیں، اور جب آتے ہیں نا تب وہ ٹکڑے وغیرہ نہیں پڑے ہوتے، کیونکہ پرندے بھی کھا لیتے ہیں اور بلیاں بھی روٹیاں کھا لیتی ہیں۔ وہی میں دیکھ رہی تھی، بلیاں دودھ پیتی ہیں لیکن جب کچھ کھانے کو نہیں ملتا تو وہ روٹی بھی کھا لیتی تھی۔ تو بس آج کل تو انسانوں کا بھی یہی حال ہے کہ آج کل لوگ کو روٹی بھی کھانے کو نہیں مل رہی، آٹے کا اتنا بحران ہے۔